ایلومیناٹی، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ خفیہ ملاقاتیں، عالمی سازشیں اور ایک ایسی طاقت جو پردے کے پیچھے سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہو۔ لیکن اس مشہور نام کے پیچھے اصل سچائی کیا ہے؟ آئیے اس پر اسرار باب کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا کہ دنیا میں جو بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، کیا وہ بس ایسے ہی ہو رہے ہیں یا کوئی پوشیدہ ہاتھ ہے جو خاموشی سے ساری ڈوریاں ہلا رہا ہے؟ اور یہ خیال ہمیں ہر جگہ ملتا ہے، فلموں میں، کتابوں میں، انٹرنیٹ پر، کہ کچھ گمنام بہت طاقتور لوگ ہیں جو کہیں خفیہ کمروں میں بیٹھ کر ہماری اور آپ کی بلکہ پوری دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور اس پوری مبینہ سازش کا آخری مقصد کیا ہے؟ ایک ہی جملہ سننے میں آتا ہے: نیو ورلڈ آرڈر، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں صرف ایک خفیہ حکومت ہو اور ہر چیز اسی کے قبضے میں ہو۔ تو ان تمام سازشی نظریات کے مرکز میں کون ہے؟ جی ہاں، ایک ہی نام گونجتا ہے: ایلومیناٹی۔ لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ آئیے ذرا تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں ہے سب سے بڑا جھٹکا۔ جو اصل تاریخی ایلومیناٹی تھی وہ صرف 9 سال تک وجود میں رہی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، صرف 9 سال۔ یہ اس صدیوں پرانی سازش کی کہانی سے تو بالکل مختلف ہے جو ہم آج سنتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر اصل تنظیم اتنی جلدی ختم ہو گئی تھی تو آخر اس کا نام تاریخ کی سب سے بڑی سازش کیسے بن گیا؟ آئیے ان افسانوں کے پردے ہٹا کر اصل کہانی کو جانتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ملتے ہیں اصلی ایلومیناٹی سے۔ یہ کوئی قدیم پراسرار گروہ نہیں تھا، بلکہ یہ 18ویں صدی کے یورپ میں روشن خیالی یعنی ایج آف انلائٹمنٹ کے دور کی پیداوار تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عقل، منطق اور سائنس پرانے توہمات کو چیلنج کر رہے تھے۔ اس کا پورا نام تھا بویرین ایلومیناٹی، اور اس کو بنانے والا کوئی پراسرار جادوگر نہیں تھا، بلکہ یونیورسٹی کا ایک قانون کا پروفیسر تھا جس کا نام تھا ایڈم وائس ہاؤٹ۔ اس نے یہ تنظیم 1776 میں قائم کی۔ اور یہیں پر ہے سب سے بڑا فرق۔ جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ ان کا مقصد دنیا پر قبضہ کرنا تھا، وہ سب بھول جائیں۔ حقیقت میں ان کے مقاصد بالکل الگ تھے۔ وہ علم، عقل اور دلیل کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ وہ بادشاہت اور چرچ کی بیجا طاقت کے خلاف تھے اور چاہتے تھے کہ معاشرے سے توہم پرستی ختم ہو۔ اور یہ کوئی عام لوگوں کی تنظیم نہیں تھی۔ اس میں اس دور کے بڑے تعلیم یافتہ اور با اثر لوگ شامل تھے۔ خود بانی وائس ہاپ نے اپنا خفیہ نام اسپارٹاکس رکھا تھا۔ ان کی علامت عقل مندی کی دیوی منروا کا الو تھا، نہ کہ وہ آنکھ والا نشان جو آج کل ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ممبرز میں تو جرمنی کے مشہور ترین ادیب گوئٹے جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ تو یہ روشن خیال تنظیم بہت تیزی سے پھیلی، لیکن اس کا عروج جتنا تیز تھا نا، اس کا زوال اس سے بھی زیادہ ڈرامیٹک تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے اسے بنایا اور پھر توڑ بھی دیا۔ اس تنظیم کی کہانی میں 2 لوگ بہت اہم تھے۔ ایک طرف تھے بانی وائس ہاپٹ جو ایک نظریاتی مفکر تھے، اور دوسری طرف تھے ایڈولف نیگے جو ایک زبردست منتظم تھے اور جن کی وجہ سے یہ تنظیم پورے جرمنی میں خاص طور پر فری میسنز کے حلقوں میں تیزی سے پھیلی۔ تو ان کا خاتمہ کیسے ہوا؟ بس 3 مرحلوں میں۔ سب سے پہلے تو دونوں لیڈرز وائس ہاپٹ اور نیگے کے بیچ شدید اختلافات ہو گئے۔ پھر تنظیم کے راز باہر آنے لگے اور باتیں عوام تک پہنچ گئیں، اور آخر کار باویریا کی حکومت نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس پر پابندی لگا دی۔ 1785 تک اصلی ایلومیناٹی کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ لیکن جہاں ایک کہانی ختم ہوئی، وہیں سے ایک افسانے نے جنم لیا۔ ایک ایسی کہانی جس نے اس چھوٹی سی مختصر سی تنظیم کو تاریخ کی سب سے بڑی اور پائیدار سازشی تھیوری میں بدل دیا۔ تنظیم تو ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کا نام زندہ رہا، اور پھر 1 دہائی بعد یہی نام ایک ایسے افسانے کی بنیاد بنا جو آج تک ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ افسانہ شروع ہوا ایک دھماکہ خیز دعوے سے کہ ایلومیناٹی تو خفیہ طور پر اب بھی موجود ہے، اور اسی نے فرانس کا مشہور انقلاب برپا کیا تھا۔ اس افسانے کو دنیا بھر میں پھیلانے کا صحرا 2 کتابوں کے سر جاتا ہے: جان رابسن
اور آگسٹن بریویل نے دعویٰ کیا کہ بویریا کی یہ چھوٹی سی تنظیم دراصل ایک عالمی سازش کا مرکز تھی جو دنیا کی تمام حکومتوں اور مذاہب کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ ان کی کتابیں بہت مشہور ہوئیں اور ایلومیناٹی کا یہ نیا خوفناک افسانہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ افسانہ آج تک اتنا زندہ کیوں ہے؟ آئیے حقیقت اور افسانے کے درمیان کی اس لکیر کو ایک آخری بار واضح کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارے پاس دو الگ الگ ایلومیناٹی ہیں۔ ایک وہ تاریخی تنظیم ہے جو سچ میں تھی لیکن صرف چند سال قائم رہی اور اس کے مقاصد روشن خیالی پر مبنی تھے، اور دوسرا ہے وہ جدید افسانہ جو ایک ایسی عالمی خفیہ حکومت کی بات کرتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کیا آج کے دور میں ایلومیناٹی موجود ہے؟ بہت سے گروہ یہ نام استعمال کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ ان کا کوئی بھی تعلق وائسہاپٹ کی اس اصل بیویرین تنظیم سے ہے۔ یہ نام اب ایک برانڈ کی طرح بن چکا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ ایلومیناٹی کون تھے، اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں ایک پوشیدہ طاقت کی کہانی اتنی کیوں پسند آتی ہے؟ شاید اس پیچیدہ دنیا میں ہم سب ایک سادہ جواب کی تلاش میں رہتے ہیں، اور یہ سوال ایلومیناٹی سے زیادہ خود ہماری انسانی فطرت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔